عاشق اور معشوق کے رشتے پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ڈپریشن کی گولیاں، ڈپریشن کی صدا وہاں سے آتی ہے جہاں نام کا عشق تھا کچھ عرصے پہلے، محبت تھی، پیار تھا۔ یہ جو رشتہ ہے نا، اس کے 3 درجے ہیں: پیار، محبت اور پھر عشق۔ جو پیار کرتے ہیں ان کا چھوڑ جانا درد دیتا ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ وہ واپس آئیں گے، نہ بھی آئیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ محبت کھینچ لاتی ہے واپس، لیکن عشق کھینچ کر نہیں لاتا کبھی بھی۔ عشق ایک دھاگا ہے جو تم نے کہیں باندھ دیا تو باندھ دیا، تمہیں پرواہ نہیں کہ وہ جہاں باندھا ہے وہاں سے بھی دھاگے پر کھچاؤ آئے گا۔ اپنی جانب سے کھچاؤ رکھو، وہی عشق ہے۔ کھچاؤ آئے تو تم خوش قسمت ہو، کھچاؤ نہ آئے تو تم عاشق ہو۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس معاشرے میں جو لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ہر ایک کی شادی نہیں ہوتی، کہ کئی مجبوریاں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں لڑکیوں کی شادیاں گھر والے کر دیتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر، یا لڑکوں کی شادی۔ لیکن اگر سچا عشق، سچی محبت ہو تو ہر حال میں آپ اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا ہو زیادہ سے زیادہ کیا ہو؟ آپ کو محبت نہیں ملی، آپ کی اس کی جانب سے تو سوچا ہی نہیں آپ نے کہ کیا معلوم وہ کسی مجبوری کے تحت آپ کا نہ ہو سکا یا ہو سکی۔ اور اگر اس نے غلطی کی، فراڈ کیا، فرض کیجئے، تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ صرف اتنی کہ آپ نے ایمانداری دکھائی، آپ ایماندار ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایمانداری دکھانا کوئی بری بات ہے جس سے آپ اپنے آپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں، ہاتھوں میں چاقو پکڑ لیں، الٹی سیدھی گولیاں منہ میں ڈال لیں۔ کئی ایک میرے 3-4 سے رابطہ ہوا، اس معاملے سے روکا۔ کیا تھا یہ؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور پھر ایسا وقت آتا ہے ان پہ کہ وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میسیج آتا ہے کہ میں گھر والے نہیں مان رہے۔ ہر بار گھر والوں کا قصور نہیں ہوتا ہے، کئی بار وہ جو دوسرا انسان ہوتا ہے نا، وہ بھی غلطی پر ہو سکتا ہے۔ کیا معلوم وہ گھر والوں سے کچھ بتا ہی نہ رہا ہو اور آپ سے ایسے بات کر رہا ہو، اور آپ اپنا کمبل اپنی رضائی میں لپیٹ کر، سرانے سے جڑ کر اور آنسوؤں کی نہریں بہا دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1، 2، 3 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال ضائع ہو جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو اس سے اچھا کہ آپ اٹھیں، اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیں، اس مقام پر لے کے جائیں کہ جو انسان کسی مجبوری کے تحت آپ کا نہ ہوا، یا پھر جان بوجھ کر اسے افسوس ہو کہ کاش تھوڑی کوشش اور کر لیتا۔ دنیا میں
محبت ایسا رشتہ ہے جس پر دنیا کا نظام قائم ہے. بچے کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اس کے مرنے تک محبت اور پیار کے رشتے چلتے رہتے ہیں. عشق کا رشتہ کیا ہے؟ ہم جس کا ہم پر سب سے زیادہ حق تھا. میری بات کئی ملحد لوگ ابھی نہیں مانیں گے، ان کے لیے بات میں پہلے کر چکا ہوں. آپ میں سے کئی ایک ہوں گے، لیکن کئی ایک جو خدا کو مانتے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا بنانے والے سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار ہے؟ ہم اس سے تو محبت کرتے نہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں. میں اس بات پر بالکل نہیں آ رہا کہ جو ابھی سوال اٹھے گا کہ نماز میں یا عبادت میں یا پریئر میں، دعا میں، پوجا میں، سجدے میں رب سے معشوق کو، محبوب کو مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. اس کو پوچھنا تو کسی اپنے مذہب کے، اپنے فقہ کے، اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے عالم سے پوچھو، شاید کوئی بتا دے تمہیں صحیح بات، یا شاید جو تمہارے دل کو لگ جائے. لیکن مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم ایک مٹی کا پتلا بناتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو ایک روبوٹ بنا؟ چلو ہم سب سے پہلے روبوٹ کی بات کرتے ہیں. آج دنیا روبوٹک ہو چکی ہے تو روبوٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روبوٹ ہے، ہم روبوٹ بناتے ہیں. تو ایک روبوٹ بنانے والا سب سے پہلی چیز اسے کیا سکھائے گا؟ اس کی ٹریننگ جب ہو رہی ہے اسے اپنے کریٹر کا نام بتائے گا، اس کے کریٹر سے اسے جوڑے گا. میں نے بنایا، میں اسے جوڑوں گا اپنے آپ سے، وہ میرے ساتھ رہے گا، میرے بارے میں بیان کرے گا. تو کیا ہمارے بنانے والا اس سے زیادہ کوئی محبت کا لائق ہے؟ اور پھر ہمارا ذریعہ بننے والے ہمارے والدین. یہاں اکثر ہم محبوب کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. اولڈ ایج ہوم کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں، سوائے ویسے ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو جن کے بچی اولاد وغیرہ سب فوت ہو جاتے ہیں. وہ بوڑھے کسی اور مسلمان کی ذمہ داری ہو جانی چاہیے. لیکن نہیں، معاشرہ ماڈرن ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں. اولڈ ایج ہوم ہے، زندہ و جاوان بچوں کے والدین بڑھاپے میں وہاں ان کے منتظر ہیں کہ آئیں گے، ملیں گے، ملاقات ہوگی. شاید عجیب سا مذاق سا نہیں چل رہا جب آپ کو کسی انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، وہ آپ کو چھوڑ جائے؟ ہم اسے ڈپریشن مانتے ہیں نا، اس حالت کو. تو وہ جو والدین کو ہم چھوڑ کر آتے ہیں ان کی تو سکت بھی نہیں ہوتی اتنی اس ڈپریشن کو سنبھالنے کی. جسم لاغر ہو چکے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. قانون قدرت ہے کمزوری آنی. کیا کل ہم پر وہ وقت نہیں آئے گا؟ انگریزی میں کہتے ہیں ایسی سو چیریٹی، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جو کرو گے وہی بھرو گے. تو پھر کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کریں اور امید رکھیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. کسی انسان کے چھوڑ جانے پر اپنے آپ سے نفرت کیوں کریں آپ؟ اس
اس کی ایک وجہ بیان کیجیے مجھے کوئی نہیں دکھتی. وہ مجھے چھوڑ کر گیا، اس کا گھاٹا. میں تو ٹھیک تھا، ایماندار تھا، ایماندار تھی، ٹھیک تھی، درست تھی، صحیح راہ پر تھی، پوری طرح تھی اس کے ساتھ، یا پوری طرح تھا اس کے ساتھ. وہ گیا یا وہ گئی، اس کا نقصان. کیا معلوم اسے آپ سا ایماندار کوئی نہ ملے. اور اس پر آپ کا کیا گیا تھا، اس کا نقصان ہوا. اور پھر قسمت اور مقدر کا روگ، یہ عجب چیزیں ہیں بھائی. مقدر کی تو بات ہی الگ ہے، اسے چھوڑ دیجیے، مانتے نہیں ہم، علیحدہ رکھیے اسے. قسمت تو ہم خود بناتے ہیں. آپ نے اپنی قسمت اس کے ساتھ جوڑنی چاہیے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا، وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ ایماندار تھے، وہ چلا گیا، تو اس میں آپ کا کیا قسم ہے؟ اپنی قسمت کو دوسرا موڑ دیجیے، اپنی زندگی کو اتنا کامیاب بنائیے. ایک ویسے ہی مزاحیہ سی بات کر دیتے ہیں. آج کل دنیا میں آن لائن رشتے ڈھونڈتے ہیں، وہ جو میچ میکنگ ویب سائٹ جنہیں کہتے ہیں، ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں، کئی ایک ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی ویب سائٹ ایک match.com بنی. وہ آدمی اس نے ایک ویب سائٹ بنائی کہ لوگ آپس میں مل جائیں، اور اس کی اپنی بیوی اسے چھوڑ گئی اس انسان کے لیے جو اسے match.com پر ملا. لیکن اس نے اپنا کام تو نہیں چھوڑا، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہا. جو نیکی، جو بھلائی وہ اپنی طرف سے کر رہا تھا، وہ کرتا رہا. وہ اور یہاں آج اور اس روگ میں پھنستے بھی آج کے نئے ہیر رانجھا ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے. میں یہی نہیں کہتا ہوں، میں اس بات میں مان لیتا ہوں کہ محبت اور پیار کبھی بھی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو کیا آپ اسے اچھی زندگی نہیں دینا چاہیں گے؟ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. فرض کیجئے آپ کا محبوب آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہے، آپ دونوں سیٹل ہونا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے پیار کرتے ہیں تو آپ اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہیں گے. یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا محبوب گلی کوچوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومے. ایسا تو نہیں چاہیں گے. تو جو بچے چھوٹی عمر کے ابھی میری بات سن رہے ہیں، کم از کم 20, 21, 22 سال تک جو ہے، اپنا کیریئر پہلے بنائیے، ایک مقام بنائیے جہاں آپ اسے ایک اچھی زندگی دے سکیں. محبت کیجیے، میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس سے منع کرنے کا میرا اختیار نہیں ہے آپ پہ. نہ میں کوئی عالم فاضل انسان ہوں جو آپ لوگوں کو روکوں اور بتاؤں کہ کریں نہ کریں. کرتے رہیے جو کر رہے ہیں. لیکن کچھ روگ سے بچنے کے لیے دیکھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کے ساتھ جتنا بھی سنسیئر ہے، جتنا بھی آپ کے ساتھ مخلص ہے، اگر کل کو اسے ایک ایسا انسان مل جاتا ہے جو اس کو بہتر زندگی دے سکتا ہے، تو کیا پتہ یہ انہی میں سے ہو جو چھوڑ جاتے ہیں. اور اگر کیونکہ فیصلے بدل جاتے ہیں، match.com والی مثال دی میں نے، فیصلے بدل جاتے ہیں، سالوں بعد بدلے فیصلے اکثر بدل جاتے ہیں. تو آپ اپنی پڑھائی سے، اپنے علم سے اپنے آپ کو، اپنا وقار ایسا بنائیے کہ اس کا فیصلہ کبھی بدلے ہی نہ.
آپ کے ساتھ رہے انصاف سے، اور پھر ایک اچھے انسان بن کر، ایک اچھی انسان بن کر، ایک اچھے انسان بن کر اپنے پارٹنر کو، اپنے زوج کو ایک بہترین زندگی دیجیے۔ آپ کام کرنے والی عورت ہیں یا کام کرنے والے مرد ہیں، گھر پر ہاؤس وائف جسے کہتے ہیں، ویسے ہاؤس وائف ہی سنا ہے میں نے، ہاؤس ہسبینڈ بھی ہوگا کوئی، تو آپ اس میں ایمانداری رکھیے ان کے ساتھ، اپنے بچوں کو وقت دیجیے، سب سے بہترین کام، بچوں کو وقت ضرور دیجیے، کیونکہ اگر عمارت آپ بنا رہے ہیں نا، جب تک آپ اس میں نہیں رہتے نا تو وہ ایک عمارت ہی ہے، وہ گھر تب بنتا ہے جب آپ اس میں رہتے ہیں۔ اولاد وہ آپ کی ہے، یہ وہ جنم پرچی پر لکھا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ یا بے فارم کے اوپر یا شناختی کارڈ پر آپ ہی کا نام لکھا ہے، لیکن کیا اس کے دل میں آپ کی جگہ ہے؟ وہ مقام ہے؟ اس کے لیے اسے وقت تو دیجیے، اس کی قدر تو کیجیے، اور اولاد میں انصاف کیجیے۔ ایک چڑیا سب سے بہترین مثال ہے اولاد میں انصاف کرنے کی۔ جب وہ کھانا لے کر آتی ہے نا تو فرض کیجیے اسے ملتے ہیں 10 سے 12 دانے، بلکہ اس پر ایک نظم بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک چڑیا ایک دانہ لے کے آئی بڑا سا گرین جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، اناج کا ایک دانہ لے کر آئی، اپنے بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے اس نے اس دانے کو توڑنا شروع کیا اور برابر ٹکڑے کر کے ہر ایک میں ایک ایک تقسیم کر دیا، انصاف کیا۔ جانور مجھے اسی لیے بہت رومانچک لگتے ہیں، دل کو بھاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے آپس میں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، جب آپس میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک جو نسل ہوتی ہے نا، اس میں میل فیمیل، زنان اور رجل کی کوئی رجال کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ویسے وہاں وہ سب آپس میں اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان میں سے ایک کو علیحدہ کر دیا انہوں نے، دور ہو گئے اس سے اور سب جھرمٹ بنا کر بیٹھ گئے۔ جب بھی جانوروں کا جھنڈ دیکھا تو انہیں تو اکٹھے دیکھا میں نے۔ سب سے بہترین مثال آپ جہاں رہتے ہیں برِ صغیر میں، یہاں بھینسوں کی مثال سب سے بہترین دی جا سکتی ہے۔ بھینسیں اور بھینسیں اکثر جہاں ہوتے ہیں جھنڈ میں اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیر، لائن، شیرنیاں سب اکٹھے ایک غار میں رہتے ہیں، کچھاڑ میں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اپنے بچوں کو کیوں اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ ایک شیر بھی جب اپنے بچوں کو شکار سکھا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا بچہ جب اسے کاٹتا ہے نا، اسے درد نہیں ہوتی، لیکن وہ کراہتا ہے، ہلتا ہے، جھولتا ہے اور کراہتا ہے، تاکہ اس کے بچے کو معلوم ہو، حوصلہ ہے، کانفیڈنس، آتما وشواس ہندی میں۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ شکار سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو بھروسہ آتا ہے اپنے دانتوں پر۔ شکار سکھاتے ہوئے بھی شیر اپنے بچوں کو ضرور اکیلا بھیجے گا،
کہ آج تم نے شکار کرنا ہے. سالوں بعد اسے اجازت ملتی ہے ایک وقت پہ آ کے کہ بھئی آپ تمہاری شکار کا باری ہے, شکار کرو. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک پوری طرح ایک کیا کہہ سکتے ہیں فنکشن ٹائپ ہوتا ہے, ایک سیلیبریشن کی طرح ہوتا ہے. سارے شیر جمع ہو جاتے ہیں اکثر اوقات اور ایک شیر جا کے ایک بچہ شکار کرتا ہے, لیکن تب بھی وہ اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے اس کے دور سے اس پر نظر رکھے بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا معلوم جن بھینسوں پر وہ شکار کرنے جائے کوئی ایک اپنا سینگ اس میں ڈبو دے. جب شیرنی کے بچے, شیر اپنے علاقے کو اپنے پیشاب سے علاقہ بندی کر دیتا ہوتا ہے, گھیرا بندی کر لیا کرتا ہے, اور جب بچے ایک گھیرے سے دوسرے گھیرے اکثر کھیلتے کھیلتے چلے جاتے ہیں تو وہ دوسرے گھیرے کا شیر اس بچے کو کھا جاتا ہے. درحقیقت جو شکار کرتے ہیں وہ شیرنیاں کرتی ہیں, شیر تو ویسے ہی کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے بس, اور بس تحفظ کے لیے بس ہوتا ہے, نکارہ ہی کہہ لیں اسے, بس مثال بنا بیٹھا. تو وہ بچے کا کچھ نہ کچھ بقیہ جات واپس اس کے گھیرے میں پھینک دیے جاتے ہیں. اگر لگڑ بگے نہ ہوں وہاں جو اس بقیہ جات کو بھی کھا جائیں تو وہ بقیہ جات مل جاتے ہیں, اور شیرنیاں اس بقیہ جات کو کھاتی ہیں کیونکہ شکار ہوا ہوا ہے. لیکن اس بقیہ جات میں سے وہ شیرنی اپنے دوسرے بچوں کو کچھ نہیں دیتی کھانے کو. کیوں؟ تاکہ وہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے خون کا مزہ نہ چکھ سکیں کبھی بھی, ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں کبھی بھی. وہ خون تک کو بچاتی ہے, حالانکہ مردہ ہے, اس گوشت کو بھی اس سے روک کے رکھتی ہے اپنے بچوں سے کہ بچوں میں انصاف رہے. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حال پر. ایک والد سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کو انٹرنیٹ لگوا کے دیا, اس کو جو سوال ہے اس پہ دیکھے. صرف ایک سوال پوچھا میں نے, اپنے میپ پر, گوگل میپ پر اپنے گھر کا رستہ مجھے بتائیے. وہ گلیوں تک کا رستہ نہیں بتا سکتا وہ گوگل میپ آپ کو پوری طرح, بھلے اس کی بہت زیادہ اچھی ایفیشنسی ہے. تو کیا ہر علم وہ بچہ وہاں سے سیکھ لے گا؟ ہر علم وہاں سے سیکھ سکتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی. کتابیں بچوں کو دے دی جاتی ہیں اور وہ یاد کر لیتے ہیں. کتابیں چھپوانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. انٹرنیٹ پر سب موجود تھا نا, سب موجود تھا تو وہ انٹرنیٹ والے تو ان کو ڈگریاں ملنی چاہیے نا پوری طرح. وہ ایک گوگل کی آتی ہے نا فیمیل وائس جو آیا کرتی ہے, فیمیل کہہ لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وائس جو آیا کرتی ہے, اکثر موبائل پہ ہے گوگل کہنے پہ چلتی ہے یا ہیلو گوگل پہ. تو اس کو تو پھر ڈگریاں ملنی چاہیے اچھی خاصی, کیونکہ اس کے پاس تو ہر نالج ہے, ہر ایک چیز ہے. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ رہنما نہیں ہے, کیونکہ وہ خود راہ ہے. راستہ کبھی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں غلط.
کہیں جائیں نا راستہ، اور اگر فرض کیجئے آپ کے راستے میں ایک جگہ سڑک خراب ہے، آپ کا راستہ ڈائیورج کر دیا گیا ہے، موڑ دیا گیا ہے، تو آگے جا کر آپ کہیں نکل جاتے ہیں تو وہ راستہ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی امید میں یہاں آپ سیدھا جا رہے ہیں، ادھر صحیح جا رہے ہیں۔ کسی انسان سے پوچھیں گے، کسی اور سے پوچھیں گے، یا کسی بورڈ پر دیکھیں گے، کہیں لکھا دیکھیں گے، کہیں سے سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کو کیا، انسان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی انسان کو پریشان دیکھ کر اس کی مدد کرنا، یہ تو سنت ہے یار، ثواب کا کام۔